بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا صاحب الخلوق العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ قلم کی بات کریں گے جو ناموس رسالت کی سب سے بڑی محافظ ہے۔ یہ سورت تب نازل ہوئی جب دشمنوں نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ مکے کے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ دیوانہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے محبوب کا دفاع کیا اور انہیں اخلاق کی کون سی عظیم سند یعنی سرٹیفکیٹ عطا کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر توحید کی دعوت دی اور قرآن کی آیتیں سنائیں تو کفار مکہ ابو جہل، ولید بن مغیرہ وغیرہ لاجواب ہو گئے۔ ان کے پاس قرآن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جب دلیل ختم ہو گئی تو وہ ذاتیات یعنی پرسنل اٹیکس پر اتر آئے۔ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ معاذ اللہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہو گیا ہے، یہ جو باتیں کرتا ہے یہ جنون کی باتیں ہیں۔ ذرا تصور کیجئے وہ ہستی جو کائنات کی سب سے بڑی عقل کل ہے، جس کی دانائی پر کائنات ناز کرے، جاہل لوگ اسے دیوانہ کہہ رہے تھے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر رنج اور بوجھ محسوس ہوا۔ آپ غمگین ہو گئے۔ اللہ کی غیرت قلم کی قسم، محبوب خاموش رہا، لیکن محب یعنی اللہ کی غیرت جوش میں آ گئی۔ اللہ نے فوراً سورہ قلم نازل فرمائی۔ جواب دینے کا انداز دیکھیے۔ اللہ نے سیدھا نہیں کہا کہ میرا نبی ٹھیک ہے، بلکہ اللہ نے ایک عظیم قسم کھائی، فرمایا نون، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا راز اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ بعض مفسرین جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نون وہ مچھلی ہے جس کی پیٹ پر یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے یا یہ دوات ہے۔ پھر فرمایا والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ یہ کون سا قلم ہے؟ یہ وہ قلم تقدیر ہے جس نے کائنات کی تقدیر لکھی۔ یہ وہ قلم ہے جس نے لوح محفوظ پر قرآن لکھا۔ اللہ فرما رہا ہے اے کفار، تم اپنی گندی زبانوں سے الزام مت لگاؤ، میں اس قلم کی قسم کھاتا ہوں جس نے کائنات کا نظام لکھا ہے، جس کی لکھائی میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا فیصلہ، آپ مجنون نہیں۔ قسم کھانے کے بعد اللہ نے فیصلہ سنایا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ یہاں اللہ نے بنعمت ربک یعنی اپنے رب کے فضل یا نعمت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی اے محبوب جس پر اللہ کا اتنا فضل ہو، جسے نبوت کی نعمت ملی ہو، جس پر وحی اتری ہو، وہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہنے والے خود پاگل ہیں جو سورج کو اندھیرا کہہ رہے ہیں۔ خلق العظیم، تاریخ کی سب سے بڑی سند۔ پھر اللہ نے صرف الزام رد نہیں کیا بلکہ اپنے محبوب کو وہ ٹائٹل دیا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ الْعَظِيمِ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ خلق العظیم کا مطلب کیا ہے؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ خلق العظیم کیا ہے تو آپ نے فرمایا قانا خلق القرآن، آپ کا اخلاق تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں انسان کی عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق شروع ہوتا ہے۔ پتھر مارنے والوں کو دعا دینا، گالی دینے والوں کو معاف کرنا، راستے میں کانٹے بچھانے والی کی عیادت کرنا۔ اللہ نے بتا دیا اے کفار،
جسے تم دیوانہ کہتے ہو، اس کے اخلاق تو اتنے بلند ہیں کہ تمہاری گردنیں اسے دیکھنے کے لیے اوپر اٹھتی ہیں تو ٹوپیاں گر جاتی ہیں۔ سورہ قلم کے آغاز نے ثابت کر دیا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دشمن جتنا مرضی اچھل لے، جب اللہ گواہی دے دے تو دنیا خاموش ہو جاتی ہے۔ لیکن مکے کے ان دشمنوں کے پاس ایک اور بہت خطرناک ہتھیار تھا۔ وہ ہتھیار تلوار نہیں تھا، وہ زہریلی نظر یعنی ایول آئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی نظروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ پھسلا دے یا بیمار کر دے۔ نظر بد کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں اور مرد کو قبر میں اتار دے؟ اور پھر وہ کون سے باغ والے تھے جنہیں ان کی کنجوسی اور بری نیت نے برباد کر دیا؟ جب وہ زبان کے وار سے ناکام ہو گئے تو انہوں نے ایک ایسا خفیہ ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جو نظر نہیں آتا لیکن اس کا وار خالی نہیں جاتا۔ وہ ہتھیار تھا نظر بد یعنی ایول آئی۔ اللہ رب العزت نے سورہ قلم کی آیت نمبر 51 میں ان کی اس سازش کو بے نقاب کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور قریب ہے کہ یہ کافر اپنی تیز نظروں سے آپ کو پھسلا دیں یعنی نقصان پہنچا دیں۔ عرب میں خاص طور پر بنو اسد قبیلے میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جن کی نظروں میں زہر بھرا ہوا تھا۔ یہ لوگ اپنی نظر کو تیز کرنے کے لیے ایک عجیب عمل کرتے تھے۔ وہ 2-3 دن تک بھوکے پیاسے خیموں میں بند رہتے تھے تاکہ ان کی بھوک اور حسد کی آگ ان کی آنکھوں میں جمع ہو جائے۔ پھر وہ باہر نکلتے تھے، اگر ان کے سامنے سے کوئی صحت مند اور خوبصورت اونٹ گزرتا اور وہ اسے گھور کر صرف اتنا کہہ دیتے، واہ کیسا شاندار اونٹ ہے، تو خدا کی قسم وہ اونٹ وہیں لڑکھڑا کر گر پڑتا اور تڑپنے لگتا۔ مالک کو مجبوراً اسے اسی وقت ذبح کرنا پڑ جاتا۔ کفار مکہ نے ان نظر بازوں کو پیسے یعنی اجرت دے کر تیار کیا اور کہا تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نظروں کا نشانہ بناؤ۔ معاذ اللہ یہ خبیث لوگ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت فرماتے تو یہ لوگ انتہائی بغض، حسد اور نفرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آپ کے چہرے انور کو دیکھتے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی زہریلی نظروں کے اثر سے معاذ اللہ آپ کا جسم اقدس کمزور ہو جائے یا آپ گر جائیں، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ جس کا نگہبان اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی نظر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیا اور ان کی نظریں بے اثر ہو گئی، اور اللہ نے یہ آیت اتار کر بتا دیا کہ اے محبوب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں سے گرا دیں، لیکن آپ اللہ کے فضل سے محفوظ ہیں۔ نظر بد کی طاقت زائل ہو جائے گی۔ یہ مت سمجھیے کہ نظر بد پرانے زمانے کی بات ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین الحق یعنی نظر بد کا لگنا برحق یا سچ ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا نظر بد ایسی چیز ہے جو آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے، یعنی ایک ہٹا کٹا نوجوان اگر کسی کی حسد بھری نظر کا شکار ہو جائے تو وہ بیماریوں میں گھل کر موت کے منہ میں جا سکتا ہے۔ یہ نظر پتھر کو توڑ سکتی ہے تو انسان کیا چیز ہے۔ آج کل ہم اپنی خوشیوں، بچوں اور کامیابیوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں اور لوگ بنا ماشاء اللہ کہے دیکھتے ہیں۔ یہی ہماری بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے بچیں کیسے؟ علماء اور اولیاء اکرام کا یہ آزمودہ عمل ہے کہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات 51 اور 52 نظر بد کا سب سے بہترین توڑ ہے۔ وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ آخر تک۔ طریقہ: اگر کسی بچے کو نظر لگ گئی ہو، کاروبار میں نظر ہو یا گھر میں بیماری ہو تو ان آیات کو 7 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں یا پانی پر دم کر کے پلائیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو خود نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے حملے کے جواب میں اتری تھی، اس لیے ان کی تاثیر تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جس گھر میں یہ آیت پڑھی جائے وہاں حسد کی نظر اثر نہیں کرتی۔ یمن میں ایک باغ تھا جس کا مالک نہایت سخی تھا، وہ غریبوں کو باقاعدہ حصہ دیتا تھا۔ اللہ نے اس کے باغ میں برکت دی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں نے طے کیا کہ اب کسی غریب کو کچھ نہیں دیں گے۔ اللہ نے ایک ہی رات میں ان کے باغ کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ صبح جب وہ پہنچے تو کہنے لگے ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، پھر سمجھ آئی کہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ظالم کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ڈھیل دیتا ہوں۔ یہ ڈھیل استدراج ہے، یعنی آہستہ آہستہ اوپر چڑھا کر اچانک گرا دینا۔ اگر نعمت ملنے پر عاجزی آئے تو وہ رحمت ہے، اور اگر تکبر آئے تو وہ استدراج ہے۔ اور اب اختتامی دعا، اے اللہ ہمیں لوگوں کی خفیہ تدبیر اور نظر بد سے محفوظ فرما، ہماری نعمتوں کو استدراج نہیں رحمت بنا، ہمیں سخاوت، عاجزی اور شکر کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے اخلاق سنوار دے، آمین۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو سخاوت کریں، اگر گناہوں کے باوجود آسائش ہے تو ڈریں، خوش نہ ہوں، ہر منصوبے میں اللہ کو شامل کریں، انشاءاللہ کہنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔